تو یہ ایاک نستعین کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان در بدر کی خاک چھانے اور جو اصل در ہے وہیں نہ جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی معاملہ جو ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یعنی سب کے ادھر سے ادھر سے جہاں سے جو اصل ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ ہے راستہ، یہ ہے راستہ مسائل کے حل کا، یہ ہے راستہ تمہارے معاملات کی درستی کا، یہ ہے راستہ دنیا میں کامیابی کا۔ آخرت تو اپنی جگہ پر ہے، دنیا کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ جب آدمی کہیں اور جاتا ہے تو بھی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بھی ہے، یا تو یہی ہے یا یہاں بھی ہے، یعنی جو معاملہ ہے یہ، اور یہ شرک ہو جاتا ہے یہاں بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین، دیکھیے یہ کیا ہے، عبادت کے ساتھ بات ہوئی نا شروع۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ آیت 60 ہے سورہ مومن کی۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ عبادت کس کو قرار دیا ہے یہاں پر؟ دعا کو قرار دیا ہے۔ دعا کا ہے نا، مجھ سے مانگو، دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ اس کے بعد پھر مزید یہ بھی کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے، یعنی دعا عبادت ہے، یہ بات ہو رہی ہے، دعا عبادت یہ ہے نا۔ اور حدیث تو ہے اپنی جگہ پر، بلکہ حدیث تو اس سے اور بلند بات کرتی ہے، دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، عبادت کا جوہر، یعنی کسی چیز کا جو حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی یہ صفات، اللہ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اسی سے امید ہے، اسی سے کا خوف اسی کے ساتھ ہے، یہ چیز وابستگی کا معاملہ، ایمان کی بات ہے۔ تو یہ جب دعا عبادت ہے تو عبادت تو اللہ کی ہے۔ پھر کسی اور سے دعا مانگنے کا سوال پیدا ہوتا ہے، اسی کی عبادت بھی ہو جائے گی، معاملہ بھی ادھر چلا جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اسی نے کیا کہا ہے کہ کافروں کی دعا ایک گمراہی ہے، سوائے گمراہی اور کچھ نہیں ہے، الا فی ضلال کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کس بنیاد پر ہے یہ ضلال کا جو لفظ ہے، گمراہی کی جو بات ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے نہیں مانگتے، ادھر ادھر مانگتے ہیں، گمراہی ہے۔ اللہ سے مانگنا عبادت، اور اللہ کے ماں سوا گمراہی، معصیت، یہی معاملہ ہے نا۔ جب یہ عبادت ہے تو اللہ ہی کی ہے نا۔ پھر یہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، بڑا جھنجھوڑنے والا سوال ہے یہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائی بتاؤ، یعنی ادھر ادھر بھٹکنے والے کسی فرد کے بارے میں اللہ سے پوچھتا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہیں اور جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب آدمی کہتا بھئی یہاں کوئی کمی ہے نا، کوئی کسر ہے، کوئی بات ہے، سنتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے نہیں، کیا ہے، کوئی مسئلہ تو ہے نا۔ جب بات آتی ہے وہ بھی وہ کہتا ہے، یعنی سنتا نہیں ہے، دیتا نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں کہہ رہا ہے مجھے پکارو۔ اچھا کوئی مسئلہ، کوئی دیر، کوئی مسئلہ، وہاں کیا بات ہے یہ؟ پھر کہا، یعنی ہر مسئلے کا حل دے دیا۔ سورہ بقرہ میں آیت 186 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے اور جب سوال کریں، یہ میرے بندے، اللہ نے یہ نہیں کہا اس کے بندے، سب کو اللہ نے، سب کو اللہ نے اپنا، سب ہے ہی اللہ کے عبادی، میرے بندے تم سے پوچھیں، انی، میرے بارے میں،
جب پوچھیں تو کیا جواب دو؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں. کہا نا کہ ان ربی قریب مجیب، قرآن مجید میں میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے والا بھی ہے. کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں ان ربی قریب مجیب، دعا کرتے میرا رب قریب بھی ہے، دعاؤں کا سننے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں یہاں پر. تو یہ بات چل رہی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو فإنی قریب، میں قریب ہوں ان کے، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. اور سننے کا مطلب یہاں پورا کرنا ہوتا ہے. جب کہتے ہیں نا آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ تو کوئی مطلب مسئلہ حل نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا مسئلہ حل نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کسی سے 50 دفعہ کا سنتے ہی نہیں بات، یعنی مانتے نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا. یہ تو سنتے ہی نہیں ہماری، سن تو کان تو ہیں، سن رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے. تو اللہ کا سننا معیاری، مجیب دعوت، اسی سے مستجاب الدعوات کا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس سے استجاب جو ہے قبول کرنے کے اس میں آتا ہے. اللہ سنتا ہے، قبول سن لیا اس نے، سن لی اللہ نے اس کی بات. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28 دفعہ رہا ہے، سن لی اللہ نے اس کی بات جو آپ سے مجادلہ کر رہی ہے اپنے شوہر کے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سن لی. تو اللہ سن لیتا تو معاملہ ہو جاتا. تو کیا کہا کہ قریب ہوں، سنتا ہوں. اب یہ تو کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا. یہاں تو یہ نہیں کہا جب میرے بندے پوچھیں تو پھر آپ یہ بتائیں ان کو، اچھا تھوڑا سا یہ براہ راست. تو جب یہ سارے معاملات خود بتائے جا رہے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جہاں سے زیادہ قریب ہیں. وہ کہتے ہیں نا دل میں تصویر ہے یار، جب جھکائی گردن جھکائی دیکھ لی. تو یہ جو بات ہے کہ اللہ سے بات کرنا، یعنی اللہ کوئی دور ہے کیا؟ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح کوئی پروٹوکول اس معاملے میں اللہ نے مقرر نہیں کیے کہ اس کام کے لیے آپ کو یہ سارے پروٹوکولز اختیار کرنے پڑیں گے. کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جیسے جہاں، یعنی دعا مانگنے کے لیے کوئی وضو کی ضرورت ہے، دعا مانگنے کے لیے قبلہ روح ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت تو نہیں ہے. آپ کیجیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ دعا مانگ نہیں سکتے، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ دعا مانگ نہیں سکتے، آپ قبلہ رو نہیں ہے. کہاں چاہتا ہے دعا مانگتا ہے؟ ماں کہا نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے. اب یہ سب چیزیں ہیں نا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور انسان کی کوئی اور کیفیت ہوتی ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، ان میں سے کسی ایک حال میں ہوگا تو ساری حالتیں بیان کر دی. کسی بھی طرح لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ جہاں یہ سارے معاملات ہیں، اور پھر بات بھی یہ ہے کہ قدرت بھی اصل اسی کی ہے، علم بھی اسی کا، حکمت بھی، سب کچھ وہی ہے. تو پھر الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟